کسی کو برے لقب سے یاد کرنا، کسی کو برا نام دینا، یہ نہایت ہی بری چیز ہے اور گناہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو، اس کا جو نام ہے اسی نام سے اس کو پکارو۔ بھلے آپ کسی کا ادب نہیں کرتے ہیں نا، لیکن اس کا نام پورے طریقے سے لیں۔ آگے اللہ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان کے بعد یہ بہت بری چیز ہے کہ آپ کسی کا نام بگاڑتے ہیں، اور یہ اخلاقیات کے بھی منافی بات ہے۔ دیکھیں اب ایک حضرت صاحب ہیں، انہوں نے اپنے دوسرے مسلک کے ایک عالم کا نام لیا، تو انہوں نے کس طرح کیا تو یہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں نا۔ اور کراچی کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، اور عمر عیار ورگا ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ہے، ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ہے، ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਐ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਲੰਬਰ, ਜੋ ਅੰਨੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋٹے ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ۔ تو یہ دیکھیں اب قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ کسی کو برا لقب مت دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ مولانا صاحب جو بھی ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں، اب ان کو ظاہر علم ہونا چاہیے گا، علم ہوگا بھی کہ چاہے وہ آپ کا فریق مخالف ہے، دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس سے اختلاف کریں، 100 دفعہ کریں، کر سکتے ہیں، اختلاف ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کی کچھ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کس جگہ نہیں ہوتا، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اختلاف ہونا چاہیے۔ اب یہ مولانا صاحب دیکھیں سر پہ ایک جدید طرز کا انہوں نے امامہ بھی باندھ رکھا ہے، داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، کرتا بھی ہے، اینکے بھی ہیں، اور یعنی ایک عالم ہونے کی جملہ صفات بھی ان کے اندر پوری ہیں، اور سامنے اب جو ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ ان کی تربیت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں ان پر، تو ان لوگوں پر کیا اثر جا رہا ہے کہ جو ہمارا فریق مخالف ہوگا، یعنی جو جس سے ہمارا اختلاف رائے ہو جائے، چاہے وہ کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، اس کی توہین کرنی ہے۔ کیوں کہ ہمارے صاحب نے خود جو توہین کی ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو توہین آمیز رویہ ہے، یہ ہمارے واعظین، ہمارے خطباء حضرات یہ بہت زیادہ پھیلا رہے ہوں، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسرے مسلک کو برا بھلا کہیں گے، تو جو سامنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے، انہوں نے اس چیز کو، وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں، وہ آپ کو کاپی کریں گے۔ جب وہ آپ ان کے سامنے بیٹھ کے اپنے کسی فریق مخالف کا جو جس سے آپ کو اختلاف ہے، خواہ کسی مسئلے کے بارے میں بھی ہے، لیکن دیکھیں ہے تو مسلمان نا، یہاں تو خیر کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے بنایا ہوا ہے، تو جس مسلک کے علماء بھی یا واعظین بھی یا خطباء بھی، عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو علماء حضرات ہوتے ہیں نا، جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، مدرسین ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے۔ اس قسم کی باتیں یہ جو عوام میں بیٹھنے والے خطیب خطباء ہوتے ہیں، اور یہ جو مقرر ہوتے ہیں تقریریں کرنے والے، ان کی طرف سے یہ فضولیات سننے کو بھی ملتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں عوام کو، یعنی جو سامنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ کس طریقے پر لے کر جا رہے ہیں، بجائے ان کو اخلاقیات سکھانے کے آپ خود بد اخلاقیاں سکھا رہے ہیں۔ تو جب آپ معاشرے میں خود ہی بد اخلاقیاں سکھائیں گے لوگوں کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاشرہ سدھر جائے گا؟ تو یہ بہت مشکل ہے معاشرہ سدھرے گا، کیونکہ معمار ہی جب عمارت گرانے پہ تل جائے تو پھر وہاں پہ عمارت نہیں بنا کرتی، وہاں اخلاقیات نہیں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اختلاف رائے کرنے کی، اور پھر اس کے اوپر ایک دوسرے کا ادب کرنے کی، اور اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔